کی جنت کی بشارت دی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت کی بھی بشارت۔ آج دنیا میں کسی بھی مذہب کی بیٹی معزز ہے تو یہ سب صدقہ ہے مدینے والے آقا۔ ورنہ دنیا والے تو ان کو زمین کے اوپر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ آج اگر بیٹیاں پردے میں ہیں، معزز ہیں، چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، تو یہ ساری عزتیں ہمارے پیغمبر کی دی ہوئی۔ آج پوری دنیا میں لیبر ڈے منایا جاتا ہے، یوم مزدور۔ لیبر ڈے کیوں مناتا ہے؟ کس کی یاد میں مناتا ہے؟ امریکہ کا ایک شہر ہے شکاگو جو بہت ٹھنڈا ہے۔ وہاں کینیڈا سے ایک جھیل آئی ہوئی ہے جو 4-5 مہینے بالکل برف بن جاتا ہے، اس پہ لوگ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بچے دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور ٹھنڈا علاقہ۔ ایک بار میں گیا تقریر کرنے وہاں ڈیلس سے شکاگو، تو ایئرپورٹ سے میں شہر میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے چوک در چوک لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی تقریب ہے؟ کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ تو بتایا لوگوں نے کہ نہیں حضرت آج دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دھوپ کا مزہ لینے کے لیے لوگ شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا اللہ ہمارے یہاں روز دھوپ نکلتی ہے تو ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر دیکھی ہم نہیں کر پاتے۔ شکاگو سے ایک شخص اٹھا، مزدوروں کی حمایت میں اس نے آواز بلند کی، تو آج پوری دنیا میں اس کی یاد میں لیبر ڈے منایا ہے۔ مگر دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے کہ مزدوروں کی حمایت میں اٹھنے والی پہلی آواز شکاگو سے نہیں اٹھی تھی، 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے مدینہ الرسول سے ارشاد فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ یہ آواز شکاگو کی نہیں تھی، یہ ہمارے پیغمبر کی تھی جنہوں نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا دنیا والوں اگر تمہیں لیبر ڈے منانا ہی ہے تو ہمارے پیغمبر کا یوم میلاد منا لو، تو لیبر ڈے بھی ہوتا ہے۔ مزدوروں کے سب سے بڑے حامی ہمارے پیغمبر۔ اللہ نے ہر موقع پہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی اور احسان فرمایا۔ سرکار کی آمد کے بعد صحابہ نے کفر و گمراہی کو دور کرنے میں بڑی کوشش کی۔ تقریباً 20 صدی میں صحابہ کرام نے مذہب اسلام کو دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے میں پہنچا۔ پھر 5ویں 6ویں صدی میں مادیت غالب آ گئی، عیسائیت نے بھی اپنے پیر جمائے، مسلمان بھی دنیا دار ہو گئے، تو اللہ نے اس زمانے میں سرکار بغداد کو بھیجا۔ سرکار بغداد کے آنے کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو مادیت پہ لوگ شریعت کے بجائے اپنی عقلوں سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر ایسے ماحول میں اللہ نے سرکار بغداد کو بھیجا اور صحابہ کرام کے بعد آج تک کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ سے اتنا کام دین کا نہیں ہوا جتنا کام حضور غوث اعظم سے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جلسہ ہم لوگ کرتے ہیں، پوسٹر شائع کرتے ہیں، بڑا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، غزالی دوران، یہ سب الفاظ ہمارے لیے نہ کریں، ہم بہت چھوٹے آ رہے ہیں، خدا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں اپنی حیثیت، بس مولانا کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑے۔ تو تب کہیں جا کے اتنے لوگ اکٹھا ہوتے
بولیے کتنے لوگ اکٹھا؟ میرے خیال سے 1000 لوگ ہوں گے، 500 600۔ یہ ہمارے یہاں کے 2 درجے کے لوگ ہیں، جو ہم اشرفیہ پڑھاتا تو ایک کلاس میں 250 لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی مائک سے پڑھا دیتے تو 2 گھنٹیوں کے لوگ ہیں۔ اتنا ہلا گلا کرنے کے بھی 500 700۔ اور سرکار بغداد جب تقریر کرتے تھے تو کوئی پوسٹر شائع نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈھڈورا نہیں پیٹا جاتا تھا، کہیں اعلان نہیں ہوتا تھا، اور 70 ہزار لوگ ان کے مجمع میں ہیں۔ اور 400 لوگ بیٹھ کے ان کی تقریر سنتے تھے۔ کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ کی تقریر سن کے، کتنے لوگ چابہک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آج کرامت نہیں بیان کروں گا، میں ان کی کرامت کو سنتے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے اندر اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو لوگ جاتے ہیں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب پر ایسی نظر ڈالتے کہ اپنا ہوگا تو نیک بن جاتا، دوسرا ہوگا تو صاحب ایمان ہو جاتا۔ آج کوئی مولانا صاحب اگر بہت اچھی حالت میں نظر آ جاتا تو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، مولوی صاحب اتنی مہنگی گاڑی سے کہاں چل رہے ہیں؟ نہیں، کبھی غلط فہمی میں نہ پڑی۔ مولویت یا فقیری لباس سے نہیں ہے، وہ دل سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حاجت اکلاہ بھر کی داشت نیست، درویش صفت باش و کلاہ تدریدار۔ تمہیں صوفی بننے کے لیے صوفیوں کا جبہ اور ان کا لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تمہارا دل اگر فقیرانہ ہے تو بادشاہوں کا لباس اگر تم پہن لو تو تم ہی سب سے بڑے صوفی۔ اور یہ واقعہ بھی بڑے بڑے بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے بھی صوفی بنے، اور ایسا ممکن ہے کہ بڑے بڑے صوفی اپنی کٹی پہ بیٹھ کے بھی دنیا دار ہیں۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام ہے شمس الدین التمش، نام سنا؟ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ یہ مریدی کا سلسلہ لگتا ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب نے شروع کیا، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا احمد رضا صاحب جب سے آئے کرتے تھے، یا اللہ حضرت کا شروع کیا ہوا نہیں ہے، ہمارے بہت زمانے پہلے سے بڑے بڑے بادشاہ بزرگوں کے عقیدت مند اور مرید رہتے تھے۔ یہ مذہب اہل سنت کوئی آج کا مذہب نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ شمس الدین التمش مرید تھے قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے، اور جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا تو آپ کا وصیت نامہ کھولا گیا، پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا انہوں نے میری نماز جنازہ وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جس کی اصل کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہو اور نماز کی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو۔ نماز کی تکبیر اولیٰ کو جماعت نہ چھوٹی، ایک رکعت بھی نہ چھوٹی۔ بولیے، جب یہ وصیت نامہ پڑھا گیا لوگوں کے ہوش اڑ گئے، حضور آپ نے کیا وصیت کر دی، آپ تو چلے گئے لیکن ہمیں دقت میں ڈال دیا۔
آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ ملیں گے۔ یہ تو شمس الدین التمش جیسے دنیا دار بادشاہ کا زمانہ ہے۔ کون ایسا ملے گا جس کی عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ ہے وہ نہ چھوٹی ہو اور نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو؟ لیکن یہ وصیت نامہ جب ہندوستان غیر منقسم ہندوستان، جب اس وقت پاکستان بنگلہ دیش سب ہندوستان میں تھا، اس وقت جب یہ وصیت نامہ شمس الدین التمش کے ہاتھوں میں گیا تو اس نے پڑھنے کے بعد کہا، حضور آپ نے میرا پردہ آج فاش کر دیا۔ زندگی بھر تو میں نے چھپایا اپنی عبادت کو، لیکن آج آپ نے فاش کر دیا۔ آگے بڑھ کے اس بادشاہ نے یہ بات کہی کہ میں کسی فخر کی بنیاد پہ نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں۔ پیر کے نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، ورنہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرتا۔ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب مسلمان ہوں جس کی عصر کی سنتیں نہیں قضا ہوئی ہیں اور نماز کی تکبیر اولیٰ نہیں پہنچی۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھا کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک بادشاہ بھی صوفی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، اللہ والا بھی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار مقام لوگ سمجھتے ہیں، یا ہمارے علماء کرام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک پیر آدمی تھے، نہیں، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ان کے مدرسے میں تقریباً اس زمانے میں 700 طالب علم پڑھتے، اور جب قرآن کی تفسیر بیان کرنے پہ آ جاتے تو بڑے بڑے عالم اپنے گریبان پھاڑ کے بے خود ہو جاتا۔ امام ابن جوزی جیسے لوگ، امام ابن جوزی کے حالات میں بیان کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے امام ابن جوزی۔ اپنے بھانجے شمس الدین سے وہ کہتے ہیں کہ شمس الدین، یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، 20,000 غیر مسلموں نے اس ہاتھ پر اسلام لایا۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں 80,000 گنہگار مسلمانوں نے اس پہ میرے ہاتھ پہ توبہ کیا۔ یہ شان تھی ان کی، اور تقریباً امام ابن جوزی نے 2000 کتابیں تحریر کی ہیں، 2000 کتابیں، جس میں سیرت کی، تفسیر کی، حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی۔ امام ابن جوزی جب ان کے انتقال میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایسے ایسے بڑے بڑے عالم بھی جب جاتے تھے تو اپنے گریبان پھاڑتے کی باتیں سنتے۔ امام ابن جوزی کا جب آخری وقت آیا، کیسے سچے عاشق تھے سرکار کے، یہ بھی سنو۔ آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی تم کون سی لکڑی جلا کے گرم کرو، کیسے گرم کرو؟ انہوں نے کہا حضور ابھی تو آپ کا انتقال بھی نہیں ہوا، ہم نے تو اس مسئلے پہ ابھی سوچا بھی نہیں۔ بھئی انتقال ہو تب نہ آدمی سوچے، انتقال سے پہلے سوچے لوگ سوچیں گے یا ہماری موت کی تمنا کریں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں سوچا کچھ۔ فرمانے لگے سنو، اب میرا وقت قریب ہے، کان ذرا قریب لے آؤ، میری آواز اب آہستہ ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں جو 2000 کتابیں میں نے تحریر کی ہیں دینی، جس میں اپنے نبی کی سیرت میں نے لکھی ہے، حدیث کی کتابیں لکھی ہے، سیرت کی کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کو جن قلموں سے میں نے لکھا ہے
اور قلم تراشنے میں جو برادے گرے ہیں پوری زندگی کے برادے میں نے حفاظت سے رکھے، سبحان اللہ، انہیں برادوں کو جلا کر میرے غسل کا پانی گرم۔ سبحان اللہ، تمنا دیکھیں ایسی پیاری تمنا، اور وہ قلم بھی میں نے حفاظت سے رکھے۔ چند جوان بیٹھ جائیں گے اور اس قلم کی نوک پر جو روشنائی، جس روشنائی سے میں نے رسول اللہ کی تاریخ لکھی ہے، سیرت لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، ان کے ارشادات لکھے ہیں، اس قلم کی نوک پہ جو روشنائی جم گئی ہے، چند لوگ چھری سے اس روشنائی کو چھڑا لیں گے اور وہی روشنائی میرے غسل کے پانی میں ڈال دیں گے۔ خدائے رحمان و رحیم کی ذات سے امید ہے کہ وہ روشنائی جو رسول اللہ کی ارشادات لکھنے میں صرف ہوئی ہے، اگر وہ ابن جوزی کے جسم سے مس ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ آپ غور کریں، جس کے ہاتھ پہ 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 80,000 لوگوں نے بیعت کی، توبہ کیا، گناہوں سے رکنے کی بیعت کی، وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی ان کاموں کی بنیاد پر۔ مغفرت کا ذریعہ کس کو بنا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیث لکھی جانے والی روشنائی۔ قلم کے برادے کے ایسے بڑے بڑے امام ابن جوزی جیسے لوگ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس دیتے، تقریر کرتے تو مجمع میں آ کے طالب علموں کی طرح ان کے مجمع میں بیٹھتے، اور جب تفسیر بیان کرنے لگتے سرکار ابن غوث پاک ایک تفسیر، دو تفسیر، جب 30 تفسیریں ایک آیت کی بیان کرتے تو امام ابن جوزی اپنا دامن پھاڑ کے بے خود۔ یہ شان تھی سرکار بغداد کے علم، اور اس زمانے میں بڑے بڑے علماء کس طرح سرکار بغداد کا احترام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ اب آپ سمجھیں گے کہ میں بہت زیادہ کوئی جذباتی بات کروں تو شاید وہ نہ ہو، لیکن یہ باتیں غور سے آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ سرکار بغداد، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سرکار بغداد میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک دائی اور ایک مبلغ میں ہونی چاہیے۔ بہر وقت وہ ایک بہت زبردست عالم دین بھی تھے، ایک مرشد بھی تھے، ایک پیر بھی تھے، اور کتابوں کے سمجھانے والے ایک اچھے استاد بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، فتویٰ بھی لکھتے تھے، رشد و ہدایت کا کام بھی انجام دیتے تھے، اور بڑے بڑے ڈاکو رہزن چوروں پر ایک نگاہ ڈال دیتے تھے تو ایک نگاہ میں انہیں ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج تو گھنٹہ بھر بھی ہم تقریر کریں تو ایک بات بھی آپ نہیں مانتے، یہ ہم لوگوں کی زبان کا حال ہے۔ مولانا روم نے لکھا، بیچ میں بات آتا، گھبرانے ملاقات بہت مشکل سے ہوتی ہے اور پتہ نہیں زندگی کا کب تک۔ مولانا روم نے لکھا، بڑی کوئی بہت گہرائی والی بات ہے لیکن ہے بات ہم لوگوں کے لیے۔ وہاں روم لکھتے ہیں کہ ایک آبادی میں ایک گڑھیا رہتا جو بکریاں چراتا، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، تو اس کی جو چراگاہ تھی وہ ایک دریا تھا، دریا کے اس پار اس کی چراگاہ تھی۔ تو جب یہ جاتا تو کشتی سے جاتا تھا اپنی بکریاں لے کے، تو کشتی والا 2 آنے جانے میں لیتا اور 2 آنے آنے میں لیتا، تو اس زمانے کے رواج سے بہت تھا۔ تو وہ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا گڑھیا، اور اس نے کہا کہ امام صاحب آپ اتنی بڑی بڑی بات بتاتے ہیں لوگوں کو، ہم کو بھی کچھ بتائیے، روزانہ ہمارا پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، ہماری چراگاہ دریا کے اس پار ہے، بکریاں ادھر ہے، گھر ہمارا ادھر ہے،
ہمارے گاؤں میں کوئی چراگاہ نہیں ہے، لیکن اب بکریوں کو جب چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو ملا 2 آنے ادھر سے بھی لیتا ہے، 2 آنے ادھر سے، تو اچھا خاصا پیسہ تو ہمارا اسی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیے ایسا کہ پڑھتے تو دریا پار کر لے اور نہ لگے۔ امام صاحب نے کہا یار اسے سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، اس کو کیسے سمجھائیں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، بسم اللہ پڑھو، اپنا تہبند باندھو اور اپنی بکریوں کو بھی دریا میں ڈالو، خود بھی چلے جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے پار کر دو۔ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ نسخہ بہت اچھا ہے۔ دوسرے دن اس نے بسم اللہ پڑھا، اپنا تہبند اوپر کیا، باندھا، بکریوں کو ڈالا دریا میں، بسم اللہ پڑھ کے بکریاں بھی پار ہو گئی، یہ بھی پار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب روز آنا کا اس کا معمول ہو گیا، بسم اللہ پڑھتا، بکریوں کو ڈالتا، خود بھی جاتا، ادھر سے جب بکریاں چر لیتی پھر لے کے آتا، جس کا اچھا خاصا پیسہ بچ گیا۔ ایک دن وہ اپنی بکریاں لے کے چرا کے آ رہا تھا کنارے، اور امام صاحب بھی تشریف فرما تھے، ان کو بھی دریا پار کرنا تھا۔ یہ اپنا گانا گاتے ہوئے آ رہا تھا، بکری چرانے والے گاتے ہوئے، تو امام صاحب نے کہا کہ پار کیسے کرو گے؟ یہ بولے آپ پوچھ رہے ہیں پار کیسے کرو گے؟ آپ ہی کا تو نسخہ دیا ہوا، بھول گئے آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے چلے جاؤ اور پار کر لو، تو پھر کیا مسئلہ؟ آئیے چلیے۔ اب امام صاحب ہمت نہیں، بولے امام صاحب کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں تو روز ایسے ہی پار کرتا ہوں، آپ ہی کا تو بنایا ہوا، کیا آپ ہی کا تو یہ بنایا ہوا نسخہ، بتایا ہوا نسخہ، یار ڈر کیوں ہے؟ اس نے کافی ہمت دلائی، امام صاحب شرمندہ بھی ہوئی، یار میں نے بتایا صحیح بات اور میں ہی ڈر رہا۔ خیر وہ آئے، لیکن جب گہرائی میں پہنچے تو امام صاحب ڈوبنے لگے۔ اب وہ لگے چیخنے چلانے، اس نے دیکھا امام صاحب کیا بات ہے، آپ کیوں ڈوب رہے ہیں؟ یہ بولے یار میں تو ڈوب رہا ہوں، تم تو جا رہے ہو آسان سے۔ وہ دوڑا آیا، اس نے اپنی پیٹھ پہ سوار کیا امام صاحب، اور کنارے اس نے لے جا کے پار کیا۔ اس نے کہا امام صاحب کیا بات ہے، نسخہ تو بتایا ہوا آپ ہی، ہم تو روز جاتے ہیں نہیں ڈوبتے، آپ ڈوبنے لگے۔ امام صاحب نے ایک بات کہی، جو یقین کی دولت تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس ہے۔ تمہارے پاس یقین کی دولت ہے، اسی سے تم پار کرو۔ اور بتایا تو میں نے ضرور، لیکن ہمارے پاس یقین کی دولت ہے۔ آج تقریریں ہم بھی کرتے ہیں، تقریریں غوث اعظم بھی کرتے تھے، لیکن جو یقین کی دولت ان کے پاس تھی وہ ہم دنیا داروں کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے ہماری گھنٹے بھر بھی کہیں، 2 گھنٹے بھی کریں، آپ پر کوئی اثر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقریریں بھی ہماری اب کمرشیل ہو گئی، کاروباری ہو گئی، 15,000 کی، 25,000 کی، 35,000 کی، 50,000 کی، جیسا مقرر ہو ویسے تقریر۔ شاعروں کا شعر بھی اسی اعتبار سے ہے، جیسا شاعر ہو 35,000 کا شاعر، الگ سے ٹکٹ ہوائی جہاز کا، اور آپ لوگ تو صاحب شاعر کو ایسا دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو، لوگ ایسے لوگ دیتے ہیں گڈی توڑ کے، اور اپنے امام کو تنخواہ کے لیے 100 روپیہ بھی سال میں نہیں بڑھا۔ شاعر صاحب شعر سنائیں گے چلے جائیں گے، مقرر صاحب تقریر کریں گے چلے جائیں گے۔ میں ابھی تقریر کر کے گاڑی میری کھڑی چلا جاؤں گا، مجھے صبح 8 بجے پہنچنا پڑھانا، میں کام نہیں آؤں گا۔ صحیح ہے نا؟ عقیقہ ہو، ختنہ ہو، میلاد ہو، جنازہ ہو، نکاح ہو، آپ کے بچوں کو پڑھانا ہو، کسی کے انتقال پہ ایصال ثواب کرنا ہو، کون کرے گا؟ یہی آپ کے شہر کے علماء بیٹھے جن کی آپ حیثیت نہیں سمجھتے، بولیے یہی کام آئیں گے۔ مولانا مسعود صاحب نہیں آئیں گے مبارک پور سے،
شاعر صاحب جن کو 35,000 روپیہ دیتے ہیں ایک رات میں، وہ نہیں آئے. یہی امام صاحب بیچارے کام آئیں گے، رات میں اٹھ کے آئیں گے، کہیں گے لڑکا پیدا ہوا ہے چلیے کان میں اذان اور تکبیر کہیے، تو امام صاحب اٹھ کے جائیں گے اپنا بستر چھوڑ کے، ٹھنڈی ہو گئے گرمی ہو گئے. اور جب ان کو پیسہ دینا ہوتا ہے آپ کو، تو جو مسجد میں چندہ ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں خرچ کرتے. جو نہیں ہے تو مانتے ہیں مسجد میں پیسہ بہت جمع ہے، اور امام صاحب کی تنخواہ 4,000 میں گزارا ہونا کسی کو بتائیے. کیا بات ہے، وہ پیسہ مسجد والا کہاں لے جائیں گے؟ وہ کہیں لگے گا کہ نہیں؟ وہ دوسری مسجد میں بھی لگائے نہیں لگے، وہ اسی مسجد پہ خرچ کیجیے، اس کو اکٹھا نہ رکھیے، نہیں جھگڑا ہوگا. لوگ کہیں گے ہم اس کے ٹرسٹی بنیں گے، پیسہ بہت ہے. تو خزانے میں سانپ بن کے من ڈٹے رہیے، اس خزانے کو جہاں لگنا چاہیے وہاں لگا دیجیے. سبحان اللہ. میں گیا بنگال تقریر کرنے، ہمارے تو شاگرد پورے ہندوستان میں الحمدللہ. سو وہ دستار بندی کا جلسہ تھا، تو ایک شاعر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے شعر پڑھا تو بڑا انعام دیا لوگوں. پھر میری تقریر کا اعلان ہوا، میں نے کہا تم لوگ بہت خوار لوگ، یہ شاعر صاحب نے تمہارے بچوں کو پڑھایا، کہاں ہے بچوں کے استاد؟ تو بیچارے حافظ صاحب جنہوں نے پڑھایا تھا وہ کہیں پیچھے کنارے بیٹھے، بولے وہاں بیٹھے، بلاؤ جہاں بیٹھے. ان بچوں کو تو حافظ کیسے انہوں نے بنایا، آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ آپ تو اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر کے گھر جا کے ٹھاٹ سے سوتے ہو، مگر مغرب بعد بیٹھا کے پڑھانا، عشاء بعد بیٹھا کے پڑھانا، فجر سے پہلے جگہ کے پڑھانا، فجر کے بعد انہیں پڑھانا، پھر درسگاہ کے وقت میں پڑھانا، یہی حفاظ ہے. آپ تو ٹھاٹ سے سوتے ہو، رات میں ٹی وی دیکھتے ہو، اور آپ کا بچہ ہے، آپ کو فکر نہیں ہے، فکر امام صاحب کو، فکر مدرسے کے حافظ صاحب کو. وہ بیچارے رات کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں، لحاظ ہٹا کے دیکھتے ہیں یہ سو رہا ہے کہ کہیں موبائل سے کھیل لے. بچہ آپ کا ہے، فکر ان کو ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے. اور جب نوازش کرنی ہوتی ہے تو اپنا پیسہ کسی شاعر کو دے کے خوش ہو جاتے ہو، ارے اس کو دو جس نے آپ کے جاہل بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اس کا احسان سمجھو، اس پہ خرچ کرو. میں نے لوگوں کو کہا اب کوئی انعام کسی شاعر کسی مقرر کو نہیں دینا، اب جو بھی دینا ہے ان بچوں کے جو استاد ہیں ان کو دے. تو وہ ماشاءاللہ امن کا سو کوئی جائز رقم بھی نہیں مگر انعام دی، 10 روپیہ 5 روپیہ جو بھی ہو. تو خیر سب لوگ کھڑے ہوئے، اتنا روپیہ دیا کہ حافظ صاحب ہاتھ کے لے کے گئے خوش ہو. ٹھیک ہے حافظ صاحب اس کو آگے سے لے جائیں کہ آپ کا نہیں، جو جس کا آپ ہمیں لاتے نہیں تو آپ کا محسن ہے اس کو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بزرگوں کا سرکار بغداد کا ذکر ہم کر رہے ہیں، مشائخ کا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے نذرانے کا. نذرانے کا آپ کہیں گے مولوی صاحب گھما پھرا کے نذرانے والی بات ہے، سنو میں بتاتا ہوں، اتنے چکر میں نہیں رہتا ہوں الحمدللہ. سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرید ان کا آئے تو نذرانہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غریب مرید ہے وہ کیسے نذرانہ، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نذرانہ روپیہ نہیں دے گا، وہ ہاتھ میں ہری پتی لے کے پیر صاحب سے مصافحہ کرے گا، مگر ہاتھ میں لے کچھ ضرور. تو ہوتا یہ تھا، یہ بزرگوں کے وہاں جو نذرانے کا رواج تھا جانتے ہیں کہ کیسے ہوتا تھا؟ امیر لوگ آتے تھے، پیسہ لے کے سلام کرتے تھے، حضرت اس کو رکھ دیتے تھے، اور جب کوئی آتا مرید ہاتھ میں پتی لے کے سلام کرتا بس پیر صاحب سمجھ جاتے یہ غریب ہے، بس وہی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ادھر سے آیا ادھر سے چلا گیا، اس لیے نذرانہ دیا جاتا ہے. یہ جو رواج
ڈاکٹر اقبال صاحب لاہور کے، ڈاکٹر اقبال صاحب کے ایک پیر صاحب آتا، تو ان کا ایک مرید ملنے آ گیا، چلے پیر صاحب ہمارے بہت دور سے آیا ہوں، تو ایک چیز ہے پیر کو پردہ پوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مرید اپنی ہر غرض سب پیر صاحب سے کہتے ہیں کھلے دل، حضور بچی بالغ ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہے، بہت قرضدار ہو، کوئی انتظام نہیں ہے، یہ سب مرید اپنے پیر سے کہتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ آیا، اس نے پیر صاحب سے ملاقات کی اور کہا حضور بہت دقت ہے، 100 روپے کا میں مقروض ہوں، قرضدار ہوں، اس زمانے میں 100 روپیہ بہت ہے، اور بچی بڑی ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، کوئی انتظام نہیں سمجھ میں آ رہا، حضور دعا فرمانا۔ تو پیر صاحب کا دعا اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے، بچی کے لیے بھی مستقبل روشن کیا دعا کرتا۔ جب وہ شخص جانے لگا، ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 روپے نکالا، پیر صاحب کو نظر آ رہا، تو ڈاکٹر اقبال ہنسنے لگے۔ جب وہ چلا گیا تو پیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہنس کیوں رہے؟ بولے حضور میں نے دیکھا کہ حضرت کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کہا آپ کے یہاں آنے سے پہلے وہ 100 روپے کا مقروض تھا اور جاتے وقت 110 کا مقروض ہوا۔ وہ آیا تھا کہ مشکل کچھ آسان ہو جائے گا، آپ نے 10 روپے کا مزید، تو ایسی پیڑھی مریدی بھی نہ ہو کہ مرید کو اور مشکل میں ڈال دے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں تھے، آپ ان کی خدمت خلق دیکھیں، ایک مومن کی دلجوئی دیکھیں۔ بغداد میں ایک شخص ایک دیہات سے آیا، جبے کا بہت قیمتی کپڑا اس نے تیار کر رکھا تھا، جب تیار ہو گیا کپڑا بہت اچھا تھا، بہت مہنگا تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا، بیوی بچوں سے کہ سنو یہ کپڑا دیہات میں کوئی نہیں خرید پائے گا، اس کی قیمت دیہاتی نہیں دے پائیں گے، وہ قدرداں نہیں ہوتے ہیں، میں اسے لے جا کے بغداد شہر میں بیچوں گا۔ بغداد میں بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، وہ اچھے کپڑوں کو پہچانتے ہیں، اس کی قیمت سمجھتے ہیں، وہ خریدیں گے کپڑا۔ جب یہ کپڑا بک جائے گا تو میں تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں خرید کے لاؤں گا، کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لاؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے وہ بغداد آیا کپڑا لے کے، اور اس نے آواز لگائی، بغداد میں لوگ آتے تھے، اس کا کپڑا دیکھتے تھے، کہتے تھے، تعریف کرتے تھے، بہت اچھا ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن جب قیمت پوچھتے تھے تو اتنا مہنگا لوگوں کو لگتا تھا کہ کسی نے وہ کپڑا خریدا نہیں۔ حتیٰ کہ خلیفہ بغداد کو معلوم ہوا کہ کوئی دیہاتی بہت قیمتی کپڑا لے کے آیا، اس نے بھی بلوایا، دیکھا، پسند کیا، لیکن اتنا مہنگا اس کو لگا کہ اس نے بھی نہیں خریدا۔ وہ شخص مایوس ہو کے بغداد سے چلا گیا۔ سرکار بغداد کی مجلس میں کسی نے ایسے ہی تذکرتاً کہہ دیا، حضور آج ایک مسلمان جبے کا بہت قیمتی کپڑا تیار کر کے لایا تھا، کسی نے اس کا کپڑا خریدا نہیں، وہ واپس ہو گیا، مایوس۔ آپ نے فرمایا کسی نے نہیں خریدا؟ فرمایا جاؤ تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اس کو پکڑ کے لے کے آؤ اور کہو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی خریدے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریدین نکلے، تلاشا، مل گیا ہو، اس سے کہا سنو تمہارا کپڑا کسی نے خریدا؟ کہا کسی نے نہیں خریدا۔ کپڑے کی تو بات ہی نہ کرو یار، پورا بغداد جیسے لگتا ہے ناقدر۔ وہ مایوس تھا، اس نے کہا چلو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی تمہارا کپڑا خریدے۔ اس نے کہا جب خلیفہ بغداد نے نہیں خریدا ہمارا کپڑا تو یہ پیر فقیر لوگ کیا خریدیں گے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں جاؤ وقت ضائع مت کرو، چلو۔ اس نے کہا نہیں چلو، ہمارے شیخ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، چلو۔ انہوں نے حکم دیا، تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی سمجھا نہیں۔ اس کو لے کے آئے، منت سماجت کر کے سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا ہم نے سنا ہے تم نے کوئی قیمتی کپڑا تیار کیا۔ اس نے کہا حضور ہاں یہ کپڑا۔ آپ نے فرمایا دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، قیمت بتاؤ۔ بتایا
قیمت نکالا دیا، کہا یہ لے کپڑا رکھا۔ سرکاری بغداد نے اس کپڑے کو دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے خرید لیا، پیسہ اس کو دے دیا، وہ خوش ہو گیا، چلا گیا۔ پورے بغداد میں شور ہو گیا، جو کپڑا کوئی نہ خرید سکا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا۔ خلیفہ وقت نے جب سنا کہ وہ کپڑا جس کو میں نے بھی نہیں خریدا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا مہنگا ہونے کے باوجود خرید لیا، اس نے کہا اچھا ہم سمجھتے تھے یہ پیر فقیر لوگ ہیں، لیکن اب بات سمجھ میں آئی کہ مال انہی لوگوں کے پاس سب سے ہم سمجھتے تھے پیر ہیں۔ خلیفہ نے اطلاع دلوائی حضور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ملنے کی وہ ضرورت نہیں، جب ضرورت محسوس ہوگی ہم خود مل لیں گے، آپ مت آئیں گے۔ ہمارے خلفاء جو تھے ان کے پاس ہمارے بزرگان دین نہیں جانے۔ آج تو اگر کوئی وزیر اگر ہمیں دعوت دے دے تو وقت سے پہلے پہنچ جائے، کوئی ایم پی صاحب ایم ایل اے صاحب اور کوئی صاحب اگر دعوت دے دے اور فوٹو کھینچ جائے اخبار میں تو اس کو جیب میں لے کے گھومے۔ بولو یہ ہو آپ نے ارشاد فرمایا کسی موقع پہ ملاقات ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہو۔ سرکاری بغداد خوب سمجھ رہے تھے، صاحب کش بزرگ تھے، مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹیلر کو بلایا، فرمایا ایک کپڑا ہے لے جاؤ، اس کا جبہ سل۔ لے گیا وہ جبہ، جب کاٹا تو کاٹنے لگا تو اس نے اطلاع بھجوائی کہ حضور کپڑا کم ہے، آستین آپ کی چھوٹی ہو جائے گی، تھوڑا سا کپڑا اور منگوا دیں اس کپڑے کا تو آپ کا جبہ صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یار وہ تو دیہات سے کوئی بیچنے لایا تھا، وہ تو بیچ اس کی چلا گیا، وہ کپڑا ملنا نہیں ہے، جبہ تم سل دو جیسے تیسے۔ بولے حضور آستین چھوٹی ہو جائے گی ہم کیسے سل دیں، اس کلر کا بھی کپڑا ہمارے پاس ہے۔ فرمایا سنو میں بتاتا ہوں، اس میں ٹاٹ کا پیبند لگا گا۔ ہم لوگوں کے جوبے میں کوئی ٹاٹ کا پیبند لگا دے، پھر دیکھیں مولوی صاحب کتنی گالی مولویوں والی دیں گے، اور خبیث مردود جو مولویوں کی گالی، یہی نا بدتمیز یہ ہو، یہ مولانا لوگ کی گالی بھائی سب کی گالی کرتے۔ سرکار بغداد نے جب کہا ٹاٹ کا پیبند لگا دو تو وہ تعجب میں پڑ گیا، حضور بہت قیمتی کپڑا ہے، ٹاٹ کا پیبند اس میں سب خراب ہو جاتا۔ بولے پہننا عبد القادر کو ہے، مزدوری تمہیں لینا، تم اپنی سلائی لے لو اور مجھے نہ پہننا ہے، جبہ میں پہن لوں گا۔ سرکار بغداد کی کوکو پر اس نے سل دیا، پیبند لگا دیا ٹاٹ کا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جبہ پہنا اور خلیفہ کے وہاں۔ خلیفہ نے بڑا اکرام کیا، اعزاز کیا، حضور تشریف لے آیا، کیسے تشریف رکھے، بڑا اعزاز کیا۔ پھر اس نے وہ بات کہی کہ حضور کتنی دولت آپ کے پاس آتا، جو کپڑا بغداد میں کوئی نہ خرید سکے اس کو آپ جیسا فقیر خریدتا ہے۔ اس حضرت جلال میں آئے، ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ سن، تو غلط فہمی میں ہے، تو سمجھتا ہے کہ عبد القادر نے کپڑے کی محبت میں کپڑا خریدا ہے، میں نے تو کپڑا بغیر دیکھے خریدا ہے۔ کیا بات ہے، میں نے کپڑے کی محبت میں کپڑا نہیں خریدا ہے، ایک بیچنے والے مسلمان کی دلجوئی میں میں نے کپڑا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ بیچنے والا اپنے گھر سے کیا کہہ کے آیا تھا؟ یہی کہہ کے آیا تھا، وہ غریب آدمی تھا، اپنے گھر والوں سے کہہ کے آیا تھا کہ یہ کپڑا بغداد میں بیچوں گا، جب بک جائے گا تو میں تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں لے کے آؤں گا، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آؤں گا۔ اس کی بیوی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے تھے، بیوی سمجھ رہی تھی میرا شوہر آئے گا، بچے سمجھ رہے تھے میرا باپ آئے گا، جب بیچ کے آئے گا تو میرے لیے ضرورت کی چیزیں لائے گا، کھانے پینے کی چیزیں لائے گا۔ اس کے گھر والے انتظار کر رہے تھے، وہ اگر ویسے ہی چلا جاتا محروم
تو اس کے گھر والوں کا شیشے دل پارا پارا ہو جاتا۔ بس میں نے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے گھر والوں کی ضرورت کو دیکھا، بس اس کی دلجوئی میں میں نے اس کا کپڑا خریدا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو عبد القادر کی یہ آستین دیکھ لے، میرے نزدیک ٹاٹ اور کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حیثیت ایک ٹاٹ کی ہے عبد القادر کے نزدیک، وہی حیثیت اس جبے کے کپڑے کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کپڑے کی محبت میں کپڑا نہیں خریدا، بیچنے والے کے گھر والوں کی دلجوئی میں میں نے کپڑا خریدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث البراہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگان دین تھے جو دنیا کی چیزیں بھی اگر حاصل کرتے تھے تو اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوا۔ اس لیے اگر کبھی کسی بزرگ کی گاڑی دیکھ لو آپ، یہ بڑی مہنگی گاڑی سے چل رہے ہیں، وہ محل میں رہ رہے ہیں، وہ بہت قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو بدگمانی میں نہ رہو۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں استعمال کرنے میں بھی کسی کی دلجوئی کا لحاظ ہو۔ ممکن ہے کسی مرید کی گاڑی ہو، وہ کہہ رہا ہو حضور بیٹھ جائیے، تو بیٹھنے میں بھی اس کی دلجوئی ہو۔ آپ کو ہم لوگ غلط فہمی میں اچھا بزرگ ہے تو جھوپڑی میں رہنا چاہیے، بلڈنگ میں کیسے؟ میں نے بتایا کہ بلڈنگوں میں رہ کے بھی اگر دل فقیرانہ ہے تو شمس الدین التمش کی طرح وہ فقیر ہو سکتا ہے، اور اگر دل فقیرانہ نہیں ہے تو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا دار ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے پہ چلیں، ہم بھی چلیں، آپ بھی چلیں، اور یہی مقصد ہے بزرگوں کے عرس منانے کا، کسی بزرگ کا یوم وصال منانے کا، ان کی تاریخ منانے کا، 11ویں کرنے کا، 12ویں کرنے کا۔ یہ سب مقصد یہی ہے کہ 12ویں کریں سرکار کی تو آپ کی سیرت دیکھیں، آپ کی سیرت کیا تھی۔ ہمارے نوجوان لوگ سمجھتے ہیں نا کہ باہر اپنے دوستوں سے اچھی طرح مل لو تو ہم بہت بڑے بااخلاق ہیں۔ نہیں، یہ اپنے دوستوں سے بڑے محبت سے ملتے ہیں نوجوان۔ اگر ان کا کوئی دوست کہہ دے یار لکھنؤ میں پھنسا ہوں ابھی آ جاؤ لے لو، تو وہ رات کی اس ٹھنڈک میں اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے لکھنؤ جا کے اور لے آئے گا اپنے دوست۔ اور اگر ماں باپ دن میں کہیں کہ ذرا ہائی وے پہ جا کے فلاں کام کراؤ تو آئی مائی وہ کرے گا۔ سرکار نے اسی لیے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے ہمارے لوگ صبح اٹھ کے ہوٹل پہ جانا چاہتے ہیں ٹھاٹ سے، گھر میں دودھ ہے کہ نہیں ہے، شکر ہے کہ نہیں ہے، بیوی بیچاری چائے پی ہے نہیں پی ہے، بچے پی، ان کو حضرت صاحب کو کوئی فکر نہیں۔ حضرت صاحب تو دکان پہ اپنا پراٹھا کھائے، قیمہ کھائے، کباب کھائے، تو بیوی کو بھی کھلائی جاتی۔ یہ تو عورتوں کی غنیمت ہے، یہ کھانا وانا آپ کا بنا دیتی ہیں، ورنہ یہ مولانا لوگوں سے مسئلہ پوچھو تو شوہر کے اوپر جانتے ہیں کیا واجب ہے؟ نان نفقہ۔ نان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پکی پکائی روٹی کو لا کے دی۔ کہیں گے مولوی صاحب اگر دو چار مولوی ایسے آ جائیں تو یہ عورتوں کو کھانا بھی نہیں بناتے۔ میری مائیں بہنیں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا نہ بنائیں نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عورتیں کھانا بنائیں تو ان کی دلجوئی بھی کریں۔ ایک مولوی صاحب کو ایک صاحب نے دعوت دی تھی، حضرت آپ کی دعوت، مولوی صاحب نے کھانا پہلا لقمہ اٹھایا، مولانا صاحب نے کہا ماشاءاللہ کھانا آپ کی اہلیہ نے بنایا؟
بہت اچھا کھانا بنا ہے، بہت لذیذ کھانا بنا ہے۔ تو ان کی اہلیہ گھر کے اندر سے رونے لگی، رونے لگی۔ نبی صاحب نے کہا بھئی کیا بات، کوئی غلط بات ہم نے کہہ دیا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مولانا صاحب 30 سال ہو گئے شادی ہوئی ہے ہماری، مگر ہمارے میاں نے آج تک ڈانٹا تو اگر کوئی خراب ہو گیا کھانا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کھانا آج اچھا بنا۔ 30 سال تو کبھی اچھا بنائے تو اچھا بھی کہہ دیں۔ میں یہ قصہ کیا سنا رہا ہوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ سرکار کی بیک وقت زوجیت میں کئی ازواج مطہرات ہوتی تھیں، لیکن جب ان سے انٹرویو لیا جاتا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین آپ بتائیں، رسول اللہ کو تو ہم مشرق نبی میں دیکھتے ہیں، ہم بدر میں دیکھتے ہیں، ہم احد میں دیکھتے ہیں، ہم سفر میں دیکھتے ہیں، لیکن گھر میں آپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں۔ اس لیے کہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آدمی بے تکلف رہتا ہے، وہ بتائیں گے گھر والی عورتیں کہ ہمارے شوہر کیسے ہیں۔ تو ام المؤمنین کا جواب تھا کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جیسے لکھا ہے وہی ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہے میں کیا بتاؤں تمہیں سرکار گھر میں کیسے رہتے تھے اپنے اہل کے ساتھ۔ وہ بہت بے تکلف رہتے تھے، وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، بہت محبت سے رہتے تھے، اور زمین پہ بیٹھ جاتے وہیں ہم دسترخوان لگا دیتی تھی، کھانا پیش کر دیتے۔ ماں آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام تو ہمارے نبی نے کبھی کوئی کھانا ناپسند نہیں کیا، اظہار نہیں کیا ناپسندیدگی کا۔ اگر نہیں پسند تھا کھانا تو چھوڑ دیا، نہیں کھایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا پکا کے لا کے رکھ دیا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ماں آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام تو کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہے محبت تو ایسی فرماتے تھے ہم لوگوں سے، اور ایسی دلجوئی فرماتے تھے کہ اگر میں توے میں روٹی ڈال دیتی تھی تو میرے سرکار ہماری دلجوئی میں توے کی روٹی کو الٹنے پلٹنے لگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم خوب سمجھتے تھے کہ نبی کی بعثت ان کاموں کے لیے نہیں ہوئی ہے، نبی تو گمراہوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی ہم سمجھتے تھے کہ سرکار کا یہ عمل اسی لیے ہے تاکہ امت کو تعلیم مل جائے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے اہل کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے کہ گوشت کی بوٹی میں نے اس کا کچھ حصہ کاٹ کے کھایا اور پھر اس بوٹی کو سرکار کھانے لگے تو ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تم نے وہ گوشت کی بوٹی کہاں سے کاٹ کے کھائی ہے مجھے بتاؤ، میں بھی وہیں سے کاٹ کے کھانا چاہتا ہوں جہاں سے تم نے اپنے دانتوں سے کھایا۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے پیالہ لیا، اس میں پانی میں پی رہی تھی، سرکار کا جواب ذرا دیکھیں، ارشاد کیسے فرماتے ہیں عائشہ سارا پانی تمہیں پی ڈالو گی یا میرے لیے بھی کچھ بچاؤ؟ فرماتی ہے میں رک گئی، پیالہ میں نے اپنے منہ سے دور کر دیا اور سرکار کی خدمت میں لے گئی، میں نے کہا حضور آپ اسے نوش فرمائیں۔ سرکار نے پیالہ لیا، اپنے لبھائے مبارک کے قریب لے گئے، پھر پینا چاہتے تھے، رک گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے ہونٹ پیالے میں کہاں سے لگا کے پیے ہیں، میں وہیں سے پینا چاہتا ہوں جہاں سے تم نے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اگر نبی کی سنت میں تم عمل کرو تو کبھی طلاق کی نوبت آئے گی، کبھی اختلاف ہوگا،
کبھی مار پیٹ کی نوبت آئے گی، کبھی دو خاندانوں میں مقدمہ بازی کی نوبت آئے گی۔ اگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی ہے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارے ہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ آپ کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہو۔ میں نے تو تقریباً 9 سال امریکہ میں گزارا، واقعی وہ دنیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مکمل دنیا، لیکن اس دنیا میں بھی کچھ دیندار لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں جو ڈاکٹر بن گئے، جو انجینئر بن گئے، بڑے بڑے انجینئر، ایک انجینئر لڑکے کو میں نے دیکھا، مولانا صاحب خوبصورت نوجوان، وہاں پیدل چلنے کا رواج ہے، وہاں سب اپنی کار سے چلتے ہیں، امام صاحب کی کار سے چلتے ہیں، مقتدی صاحب کی، مسجد کے باہر جتنی کاریں کھڑی ہوں سمجھ جائیے اتنے نمازی مسجد میں ہیں۔ ہم تو خود اچھے ڈرائیور ہیں لیکن یہاں ڈرتے چلا، یہاں ڈرائیور نہیں ہے، وہاں تو خود چلانا پڑتا، سب اپنی گاڑی۔ وہ نوجوان، ایک نوجوان انجینئر خوبصورت لڑکا، میں بتاؤں آپ کو کہ وہ اپنے باپ کو اپنی کار میں بیٹھا کے لاتا ہے۔ نوجوان ذرا غور سے سنیں، اور وہاں مسجد کے گیٹ کی جو پارکنگ ہوتی ہے کار کی، وہ امام کے لیے خاص ہوتی ہے، مؤذن کے لیے وہاں دوسرے لوگ کار نہیں خریدتے، تھوڑا دور پارکنگ ہوتی ہے عام لوگوں کی۔ وہ نوجوان گیٹ پہ اپنی کار لا کے روکتا، اتر کے اپنے باپ کے سائڈ کا دروازہ کھولتا، اپنے باپ کا بیلٹ کھولتا، بیلٹ کھول کے اپنے والد کا بازو پکڑ کے وہ مسجد کے دروازے پہ جو بنچ ہے وہاں لا کے بیٹھا دیتا، پھر اپنی کار لے جا کے پارکنگ میں کھڑی کرتا، اور کھڑی کر کے آ کے زمین پہ اوپروں بیٹھ کے اپنے باپ کے پیروں سے جوتے نکالتا ہے، پھر اس کو ریک میں لے جا کے رکھتا ہے، پھر اپنے باپ کا بازو پکڑتا ہے اور پکڑ کے لے جا کے وہ مسجد میں خود بھی نماز پڑھتا ہے، اپنے باپ کو بھی پڑھواتا ہے، اور جب نماز سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے والد کا بازو پکڑ کے لا کے اسی بنچ پہ بیٹھاتا ہے، ریک سے جوتے لا کے خود زمین پہ بیٹھ کے ان کے پیروں میں جوتے پہناتا ہے، اور پھر ان کو اپنی کار تک پیدل نہیں لے جاتا، اپنی کار پھر لا کے اسی گیٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اپنے باپ کا بازو پکڑ کے بیٹھاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، بیلٹ لگاتا ہے، پھر اپنی سائڈ پہ جا کے گاڑی اسٹارٹ کر کے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس باپ کی اولاد بیٹھ کے زمین پر اپنے باپ کے پیروں میں جوتے پہنائے ہیں، جوتے نکالے ہیں، تو کیا باپ کے دل سے دعا نہیں نکلے گی؟ یہ وہی دعائیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعائیں نبی لامتی، ماں باپ جب اولاد کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا لیں تو کم سے کم لینے کا طریقہ تو ہونا چاہیے، اچھی بات نہ کریں، سیدھے کو بات نہ کریں، ان کی خیریت نہ پوچھیں اور سوچیں کہ ان سے دعا اچھی مل جائے، کیسے ملے گی دعا؟ اب تو سوچتے ہیں کہ دعا 50 روپے کی مل جاتی ہے، تعویذ مل جائے گا، 100 روپے کا مل جائے گا، 500 روپے کا مل جائے گا، بولیے ٹھیک ہے مل جائے گا، میرا شبہ مل جائے گا۔ حاجی صاحب حج کرنے جائیں گے، ان سے دعا کرا لیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، ان سے سب سے آپ کرا سکتے ہیں، لیکن جو تاثیر اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعاؤں میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت واضح باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی باریک باتیں نہیں سمجھا رہا ہوں، اور اس لیے سمجھا رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ زمانہ ٹینشن کا، ٹینشن کا،
ایک آخری بات عرض کر دوں، کتنا ٹائم ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ بس بس نہیں اور اتنا بھی نہیں کہ پھر لوگ دوبارہ ہمارا نام سن تو بھاگ جائیں۔ یہ مولوی صاحب پھر وہی آ رہے ہیں۔ ایک چیز ہے ٹینشن، سب کو ٹینشن ہے، ٹینشن ٹھیک بڑا، تو اس کا بھی نسخہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ جو ہوتے اولیاء کرام سارے نسخے ان کے پاس ہوتے، اور خود ہمارے سرکار نے تو حدیث میں ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ عمل کریں تو ٹینشن کریں۔ ہاں 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے فرمایا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ٹینشن کن چیزوں میں ہے جانتے ہیں؟ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس میں نہیں، ہمیشہ ٹینشن اس میں ہوتا ہے جو نہیں ہے۔ بولیے ٹھیک ہے، اسی میں نیند اسی میں نہیں آتی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ ہمارے خادم، ہمارے غلام، ہمارے نوکر یہ زمین پہ جب چاہتے ہیں سو جاتا ہے، اچھی نیند سوتے ہیں، لیکن بستر کے سو جاتا ہے، اور ہمیں تو شاہی بستر پہ نیند نہیں آتی، کھڑا بدلتے رہتے نیند ہی نہیں۔ کیا بات ہے؟ اسی نے کہا حضور اگر معاف کریں تو ہم بتا دیں۔ اور ٹھیک ہے، کہا یہ جو آپ کا خزانہ ہے نا یہ آپ کو سونے نہیں دے رہا۔ صحیح ہے۔ بولے نہیں ایسی بات ہے، کہا دلیل کا بتاتا ہے۔ ایک خادم کو بلایا وزیر نے، جس کو خوب نیند آ رہی تھی، سو رہا تھا، اس کو جگوایا، ادھر آؤ۔ بادشاہ سلامت سے کہا اس کو 100 دینار دے دیجئے، آپ کے بات کر دیجئے، لے جاؤ کھاؤ پیو۔ بادشاہ نے حکم دیا 100 دینار کی تھیلی لائی جائے۔ 100 دینار کی تھیلی آئی، بادشاہ نے کہا وزیر سے اس کو دے دے۔ وزیر نے اس میں سے چپکے سے 1 دینار نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور کوئی دیکھے نا، اور 99 دینار کی وہ تھیلی کے ساتھ 99 دینار یہ کہہ کے دے دیا کہ یہ 100 دینار ہے، یہ بادشاہ سلامت تمہیں دے رہے، لے جاؤ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو، یہ تمہارا انعام ہے۔ دینار سونے کا تھا، بہت قیمتی۔ اس نے سنا دینار، خوش ہو گیا، رات کا سناٹا لے کے